بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی جسٹ تھاٹ کہ ایک ویڈیو اگر لٹری پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ریولیوشنس پہ بنانا بہت ضروری ہے. جیسے کہ ڈفرینٹ ریولیوشنس جو ہیں وہ دنیا میں گزری، جن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیر از اے اسٹارم آف ریولیوشنس کہ جس نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا. اگر کچھ سینچریز پیچھے ہم چلے جائیں تو دنیا ویسی نظر نہیں آتی تھی جیسے آج دکھتی ہے. تو یہ سب ان ریولیوشنس کی وجہ سے ہوا جن میں ڈفرینٹ ریولیوشنز آتی ہیں، جیسے کہ انڈسٹریل ریولیوشن تھی، رشین ریولیوشن تھی، فرینچ ریولیوشن تھی، یا پھر سائنٹیفک ریولیوشن تھی کہ جس نے دنیا کو بدلا. تو ان ریولیوشنز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ایک پوری پلے لسٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک پوری ایسی پلے لسٹ میں کریٹ کرنا چاہتی ہوں جس میں ڈفرینٹ ریولیوشنز پر بات کروں، اور جس کا نام دا ریولیوشنری ورلڈ ہوگا. اس میں سب سے پہلے جس ریولیوشن پہ میں آج بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے انڈسٹریل ریولیوشن. تو جو انڈسٹریل ریولیوشن ہے، ویسے تو انڈسٹریل ریولیوشن فرسٹ انڈسٹریل ریولیوشن ہے، پھر سیکنڈ انڈسٹریل ریولیوشن ہے، مگر میں جس پہ آج بات کرنا چاہتی ہوں جہاں سے یہ ایک بیس، ایک فاؤنڈیشن بنی، جہاں سے یہ بنیاد ہوئی اس کی، فرسٹ انڈسٹریل ریولیوشن، جس کا ٹائم پیریڈ 1760 to 1820 ہے، 1820 to 1840. اس کے بارے میں اگر ہم جانیں انڈسٹریل ریولیوشن کے بارے میں کہ ایک انڈسٹریل ریولیوشن کیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پیریڈ ہے گلوبل ٹرانزیشن کا، ایک ورلڈ ٹرانسفارمیشن کا ایک پیریڈ ہے یہ، جس میں جو بھی ہیومن اکانومی تھی اس نے ایک مور ایفیشینٹ اور اسٹیبل مینوفیکچرنگ پروسیس کی طرف جو سفر کیا، اس کو ہم انڈسٹریل ریولیوشن کا نام دیتے ہیں. جس میں ہماری اکانومی، جس میں ہماری، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس میں مینوفیکچرنگ پروسیس مور اسٹیبل ہوا، اور زیادہ یہ ایک بہترین طریقے سے جس نے کام کیا. کیونکہ اگر ہم بات کریں فیکٹریز کی یا انڈسٹریل ایرا کی، یا اگر ہم بات کریں اس مینوفیکچرنگ پروسیس کی، تو یہ پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن یہ اس پیمانے پر نہیں ہوتا تھا، یہ اس طرح سے نہیں ہوتا تھا جس طرح انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد ہوا. تو انڈسٹریل ریولیوشن ایک بہت بڑا انقلاب ہے جس کا ٹائم پیریڈ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ 1760 سے 1820 تک، اور 1820 یا 1840 تک ہم اس کو کہہ رہے ہیں، تو اس کا ایک ڈیوریشن چلتا ہے. اور اس کے اگر ہم اوریجن کی بات کریں تو یہ گریٹ برٹن، اس کے بعد پھر کانٹیننٹل یورپ، اور اس کے بعد پھر یونائٹڈ اسٹیٹس، یہ کچھ یورپین کنٹریز میں، لیکن سب سے پہلے اس کے اوریجن کی اگر ہم بات کریں تو یہ سٹارٹ ہوتا ہے دا گریٹ برٹن سے. دین اگر ہم اس کی پروگریس اور اس کی ڈیولپمنٹ پہ بات کریں، اس کے بعد جو ایک ڈیولپمنٹل ورلڈ ہمارے سامنے آتی ہے انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد، اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو دنیا ہے وہ ہینڈ پروڈکشن میتھڈ سے مشینز کی طرف آتی ہے، وہ نیو کیمیکل مینوفیکچرنگ پروسیسز کی طرف آتی ہے، ایک نیو آئرن پروڈکشن میتھڈس کی طرف آتی ہے جو کہ پہلے سے بہت زیادہ بیٹرمنٹ لیے ہوئے ہیں. یہ ایک، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک واٹر پاور اور ایک اسٹیم پاور کے اندر ایک ہمیں انکریز، ایک انہینسمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں مشینری کی، ٹولز کی ڈفرینٹ، اور ڈفرینٹ میکنائزڈ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیکٹری سسٹم کی، تو اس میں ہمیں ایک باقاعدہ اس میں پروگریس دیکھنے کو ملتی ہے انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد. اس کے ساتھ ہی ساتھ جب ہم آؤٹ پٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں وہ ایک، ہمیں بہت زیادہ پروگریس دیکھنے کو ملتی ہے. آؤٹ پٹ جو ہے اٹ از گریٹلی انکریزڈ آفٹر دا انڈسٹریل ریولیوشن. اور اس کے بعد ہمیں پاپولیشن میں انکریز دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے بعد ہمیں لٹریسی ریٹ میں ہمیں ایک انہینسمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس کو ہم بیٹرمنٹ کی طرف آتے ہوئے ہم نے دیکھا انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد، رائٹ آفٹر دا انڈسٹریل ریولیوشن. اور جتنی بھی ٹیکسٹائلز ان ٹرمز آف امپلائمنٹ یا ان ٹرمز آف ویلیو آؤٹ پٹ یا کیپٹل انویسٹمنٹ، اس سب میں ہمیں ایک رائز، ایک گریٹ رائز دیکھنے کو ملتا ہے. یہ تو تھا انڈسٹریل ریولیوشن کا ایک شارٹ سا اوور ویو. اب اگر ہم اس کو ان ڈیپتھ انالائز کریں تو ہمیں یہ اس کے اوریجن پہ اگر ہم بات کریں تو یہ سٹارٹ ہوتی ہے گریٹ برٹن سے انڈسٹریل ریولیوشن. اگر ہم بات کریں کہ یہ کیوں انڈسٹریل ریولیوشن برٹن ہی سے کیوں سٹارٹ ہوئی، کسی اور اوریجن سے، چائنا سے، یا اس کے بعد پھر یو ایس سے، یا یہاں ڈفرینٹ اور اسٹیٹ سے کیوں نہیں یہ سٹارٹ ہوا، اس کا اوریجن اس نے گریٹ برٹن ہی سے کیوں جنم لیا، تو اس یہ ایک
پوری ایک ڈبیٹ ہے جس پر ایک بہت تفصیلی بات کرنے کی ضرورت ہے، مگر کیونکہ گریٹ برٹن جو ہے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس چیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ کیوں انڈسٹریل ریولیوشن نے وہیں سے ہی کیوں سٹارٹ لیا، تو اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز آ جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلی اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ دا گریٹ برٹن ایک ایسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس نے شروع ہی سے فریڈم کو انجوائے کیا ہے، جبکہ اس ٹائم پر ڈفرینٹ ایسے کنٹریز تھے جو کہ جن کے پاس ریسورسز تو بہت زیادہ تھے، لیکن اس ٹائم پر وہ گریٹ برٹن کی ہی ایک کالونی تھے۔ تو اس وجہ سے جو انڈسٹریل ریولیوشن ہے اس کا اوریجن ہمیں، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں ریسورسز اور ڈفرینٹ جن کو ہم آگے دیکھیں گے بھی صحیح، تو وہ سب ہمیں اس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں، اس کنکلوژن پر ہم آتے ہیں کہ جو انڈسٹریل ریولیوشن ہے اس کو گریٹ برٹن سے ہی سٹارٹ لینا تھا۔ اب اگر ہم نے اس کا اوریجن دیکھا اور یہ گریٹ برٹن سے سٹارٹ ہو رہی ہے، جیسے کہ مینی آف دا ٹیکنالوجیکل اینڈ آرکیٹیکچرل انوویشنس ہیڈ دا برٹش اوریجن، اسی طرح اس کا بھی برٹش اوریجن ہے۔ اور اگر ہم بات کریں بائی دا مڈ 18th سینچری، تو برٹن جو ہے وہ ورلڈس لیڈنگ کمرشل نیشن تھا، اس کا کنٹرول تھا، اس کا گلوبل ٹریڈنگ ایک ہول امپائر تھی وہ، اور اس کی ڈفرینٹ نارتھ امریکہ میں اور اس سے دا کیریبین میں اور انڈین ایون کے سب کانٹیننٹ میں اس نے کالونیز بنا رکھی تھیں، اور وہاں سے ڈفرینٹ ریسورسز کلیکٹ کرنا، اور اس طرح سے اس نے ایک خود کو ایک بہت پاورفل امپائر کے طور پہ کھڑا کیا ہوا تھا دنیا میں۔ تو اس وجہ سے اس کے اوریجن کی بہت زیادہ ہمیں ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ کیوں انڈسٹریل ریولیوشن جو ہے وہ گریٹ برٹن سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب اگر ہم کچھ میجر کازز پہ بات کر لیں کہ انڈسٹریل ریولیوشن کے پیچھے کیا ریزنز تھیں، کیا وجوہات تھیں، کیا کازز تھیں، تو اس میں سب سے پہلے جس چیز کی ہم بات کرتے ہیں اوبویسلی وہ ہے ڈیولپمنٹ آف ٹریڈ ڈپارٹمنٹ میں اور بزنس ڈپارٹمنٹ میں ہم جتنی بھی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں وہ سب ہے اس انڈسٹریل ریولیوشن کے پیچھے۔ ٹریڈ اور بزنس کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ سب ایک وجہ بنی انڈسٹریل ریولیوشن کی۔ اس کے بعد کچھ ہسٹورینس کا یہ بلیف ہے کہ جو فیوڈلزم کا جو اینڈ تھا وہ بھی ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنل اور سوشل چینجز کا باعث بنا، جس کی وجہ سے انڈسٹریل ریولیوشن نے جنم لیا۔ پھر اگر ہم ایک کاز دیکھیں اس کی، تو وہ ہے برٹش واسٹ منرل ریسورسز۔ برٹن کے پاس بہت زیادہ ڈفرینٹ کوانٹیٹیز میں پروڈکٹیو ایگریکلچر، واٹر پاور، اسٹیم پاور، اس طرح کول کے ڈفرینٹ ریسورسز، یہ سب کچھ اس کے پاس تھا، ڈفرینٹ منرل ریسورسز اس کے پاس تھے۔ اوبویسلی ان سب کے بغیر کوئی کنٹری اس طرح سے اتنی بڑی ریولیوشن لانے کا، انڈسٹریل سیکٹر میں اتنی بڑی ریولیوشن لانے کا سوچ بھی نہیں سکتا اگر اس کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز نہیں ہیں۔ ایک تو خود اس کے اپنے پاس اتنے زیادہ ریسورسز ہے، دوسرا وہ ان ریسورسز کو اپنے سراؤنڈنگ سے گریب کر رہا تھا، تو یہ ایک بہت بڑا کاز ہے انڈسٹریل ریولیوشن کے آنے کا۔ اس کے بعد ایک کاز ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں جس نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے اس میں، وہ ہے دا انکلوجر موومنٹ۔ جب جن کے پاس لینڈ آنرشپ تھی ان کو خود کو اپنی لینڈ سے ان کے رائٹ سے ڈپرائیو کر دیا گیا، ان سے وہ سب چیزیں لے لی گئیں، اور اس کے بعد وہ سب چیزیں گورنمنٹ کے پاس یا جیسے ڈفرینٹ سیکٹرز کے پاس منوپلیز ہوتی ہیں، تو ان کو جب وہ ڈومینیٹ کر گئے ان لینڈ آنرشپس جن کے پاس تھیں ان پر وہ ڈومینیٹ کر گیا اور ان سے ان کی لینڈ کے رائٹس لے لیے گئے، تو اس کے بعد بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی انڈسٹریل ریولیوشن کے پیچھے۔ اس کے بعد جو ایک بہت بڑی وجہ ہمیں انڈسٹریل ریولیوشن کے پیچھے دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے دا برٹش ایگریکلچرل ریولیوشن۔ دا ایگریکلچرل ریولیوشن ان دا گریٹ برٹن، جس کا ٹائم پیریڈ چلتا ہے 17th to 19th سینچری، اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں انڈسٹریل ریولیوشن کے پیچھے۔ اس کے بعد فارمرز who could no longer be self-sufficient in agriculture into cottage industry، جیسے ہم ایک دیکھنے کو ملتا ہے کہ کاٹیج انڈسٹری تھی، لوگ گھروں میں چیزیں بناتے تھے، ہینڈ میڈ چیزیں بناتے تھے۔ اس کے بعد جب وہ اتنے کہ وہ سیلف سفیشینٹ نہ رہے، وہ اتنے خود مختار نہ رہے کہ وہ خود گھر میں بیٹھ کر ان چیزوں کو بنا سکیں یا اپنی اس انڈسٹری کو اپنے گھر تک رکھ سکیں، تو اس کے بعد جو سب ہولڈ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے یا جب وہ ڈفرینٹ منوپلیز کے پاس جاتا ہے،
تو اس کے بعد ہمیں یہ ایک بہت بڑی وجہ نظر آتی ہے انڈسٹریل ریولیوشن کے پیچھے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دا کالونیل ایکسپینشن. اب کالونیز بنا رہا ہے برٹن، ڈفرینٹ کنٹریز کو اپنی کالونیز بنا رہا ہے، جس میں ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ بھی آ جاتا ہے، اور وہاں سے وہ ریسورسز ڈفرینٹ کلیکٹ کر رہا ہے. تو وہ چیز، اس کی فائنینشیل مارکیٹس، اس کی انٹرنیشنل ٹریڈ، اس کی انکریز ان کیپٹل، وہ ساری چیزیں انڈسٹریل ریولیوشن کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کے بعد ایک بہت بڑی کاز جو ہم دیکھتے ہیں انڈسٹریل ریولیوشن کے لیے، وہ ہے دا سائنٹیفک ریولیوشن، دا ٹیکنالوجیکل ریولیوشن. اور اٹ از بلیوڈ بائی many academic historians that technological innovation was the heart of industrial revolution. جب ڈفرینٹ سائنٹیفک انوویشنز ہو رہی ہیں، ڈفرینٹ ہمیں انوینشنز دیکھنے کو مل رہی ہیں، ایک انوویٹیو ورلڈ جو ہے ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس میں ڈفرینٹ انوینشنز ہو رہی ہیں، ڈفرینٹ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ٹیکنالوجی کی ڈفرینٹ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اب تو بہت واسٹ اس چیز میں دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، گلوبل ولیج بن چکی ہے. تو یہ سب چیزیں جب سٹارٹ ہو رہی تھیں تو اس ٹائم کیونکہ اب اس چیز کو نارملائز کر دیا گیا ہے کہ اب ٹیکنالوجی ہے اور ڈفرینٹ اب اے آئی اور اس طرح ڈفرینٹ چیزوں کو، مگر اس ٹائم جب یہ چیزیں سٹارٹ ہو رہی تھیں تو اٹ واز اے نیو تھنگ، اور لوگوں کے لیے یہ چیز ڈائجسٹ کرنا بھی کافی تھا مشکل کہ اب دنیا جو ہے وہ ایک بہت جلدی سے، ایک بہت رفتار سے بہت آگے جا رہی ہے. تو اس ٹائم یہ ساری چیزیں جو ہیں وجوہات بن رہی تھیں انڈسٹریل ریولیوشن کے پیچھے. اس کے بعد پھر ایک بہت بڑی وجہ جو انڈسٹریل ریولیوشن کے اس ایرا میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ گورنمنٹ نے جب ڈفرینٹ سیکٹرس کو، ڈفرینٹ انوینٹرس کو منوپلیز، ایک لمیٹڈ منوپلیز کے اس میں ان کو یہ گرانٹ کیا کہ جی آپ کے پاس یہ اب رائٹ ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ اتنے پاورفل ہیں کہ آپ ایک منوپلی کریٹ کر سکتے ہیں، اور آپ مطلب جو ڈفرینٹ کامنرس تھے ان سے رائٹ لے کر منوپلیز کو رائٹس دے دیے گئے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جس نے انڈسٹریل ریولیوشن کے پیچھے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس کے بعد اب ہم کچھ سوشل افیکٹس کی طرف آتے ہیں کہ انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے دنیا کیسی تھی اور انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد دنیا کیسی ہے. تو جو سب سے بڑی چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد، وہ ایک ویزیبل پاورٹی ہے ایک طرف جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ آبویسلی پاورٹی شروع سے ہے، جب سے دنیا بنی ہے اس ٹائم سے ایک کمپٹیشن ہے دو کلاسز کے درمیان میں، دا رچ ون اینڈ دا پور ون. لیکن جب ایک انقلاب آتا ہے، جب ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہمارے سامنے آتی ہے سوسائٹی میں، تو اس کے بعد چیزیں دے لک مور ویزیبل. تو جب ایک انڈسٹریل ریولیوشن سوسائٹی میں آئی تو اس کے بعد پاورٹی جو ہے وہ زیادہ ویزیبل ہو گئی، وہ زیادہ نظر آنے لگی، جس میں ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں، جس میں ان ایکویلٹی آ جاتی ہے، جس میں چائلڈ لیبر آ جاتا ہے. تو یہ ساری، اسی طرح پاورٹی بھی ایک ایسی چیز تھی جو اس سے پہلے بھی موجود تھی، اور جب سے دنیا ہے پاورٹی موجود ہے. لیکن اس کے بعد جب انڈسٹریلائزیشن آئی اور ڈفرینٹ فلاسفیکل آئیڈیاز آئے، جس میں کیپٹلزم آ جاتی ہے، جس میں فیوڈل سسٹم آ جاتا ہے، جس میں ڈفرینٹ ہمارے پاس کلاس لیس سسٹم جو مارکسزم کی تھیری ہے، اس سب کے بعد ہمیں ایک لوگوں کے پاس گریٹ سینس آیا کہ وہ چیز کو سینس کریں، وہ چیز کو فیل کریں کہ ہاں دو کلاسز ہیں سوسائٹی کے اندر، ایک طرف رچ اور ایک طرف پور. تو یہ پاورٹی جو ہے وہ انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد بہت زیادہ ایک سامنے آئی، دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ انڈسٹریل ریولیوشن ایک ایسی چیز تھی جس نے بالکل جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ مڈل کلاس پیپل تھے یا لوور کلاس پیپل تھے، ان کو بالکل سائڈ پہ کر دیا تھا. اس کے بعد ہمیں جو ایک واضح ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشل افیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے، وہ ہے گروتھ ان پاپولیشن. جو انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد ایک باقاعدہ ہمیں چیز دیکھنے کو ملی کہ جو ایک ایکسپیکٹڈ ڈیتھ ریٹ تھا وہ تھوڑا کم ہوا اس کے بعد، اور جو پاپولیشن میں گروتھ ہے وہ واضح طور پہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد، ود ارائیول آف ڈفرینٹ مشینریز اینڈ ڈفرینٹ پروگریس اور ڈیولپمنٹل ڈفرینٹ ریسورسز. اس کے بعد جو ایک اور چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، ایک افیکٹ جو ہمیں سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتا ہے انڈسٹریل ریولیوشن کی، ایک ہم چھاپ دیکھنے کو ملتی ہے، وہ ہے میٹیریلزم، میٹیریلسٹک ویلتھ. آبویسلی انڈسٹریل ریولیوشن کا نام ہی ذہن میں آتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں ایک کانسیپٹ آ جاتا ہے میٹیریلزم کا، میٹیریلسٹک ویلتھ کا. تو یہ چیزیں ہمیں
اس ایک بہت گہرا واضح افیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے سوسائٹی میں. اور اس افیکٹ نے اپوز کیا کس چیز کو؟ دا رومانٹسزم، دا رومانٹک موومنٹ کو. آبویسلی رومانٹک موومنٹ کے جو بلیوس تھے، ان کی یہ بلیوس تھے کہ جو سوسائٹی ہے اس میں ایک استھیٹک، جیسے انہوں نے ایک موومنٹ تھی آرٹ فار دا آرٹس سے ایک، اور جس میں وہ ایک ایسی سوسائٹی پہ بلیو کرتے ہیں، جو رومانٹسسٹ ہیں وہ ایک ایسی سوسائٹی پہ بلیو کرتے ہیں کہ جس میں آرٹ کے لیے بہت زیادہ جگہ ہونی چاہیے، جس میں ایک انسان کے پاس اتنا ٹائم ہونا چاہیے کہ وہ رک کے کھڑے ہو کے نیچر کو اپریشیٹ کر سکے، دیکھ سکے، فیل کر سکے. تو جب ایک انڈسٹریل ریولوشن آتی ہے، جب ایک میٹریلسٹک ورلڈ سامنے آتی ہے، کنسٹرکٹ ہوتی ہے، تو آبویسلی اس میں ایسی چیزوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو یہ اس کو اپوز کرتی ہے، تو اس کی اپوزیشن میں کھڑی ہوتی ہے. تو یہ چیز ہمیں ایک واضح طور پہ دیکھنے کو ملتی ہے، ایک سوشل افیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اب اس چیز پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ دا انڈسٹریل ریولوشن ہیز کریٹڈ دا ٹینشن بٹوین دا ویری ریچ اینڈ دا پور پیپل. اور نہ صرف ایک ٹینشن، ایک کانفلکٹ کریٹ ہوا، بلکہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وائلنس ریلیز ہوا. اس کے بعد لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ، اس کے بعد کانفلکٹ سائڈ ڈفرینٹ، اس کے بعد لڑائیاں ہوئیں، فائٹس، ڈیولس. اور اس کے بعد لوگوں میں بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک وائلنس دنیا میں ایک کریٹ کیا گیا، جنریٹ کیا گیا، جس میں لوگوں نے تشدد کے طریقے سے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا. تو وہ چیزیں ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ دنیا کا جو پیس جو پہلے بھی کہیں کھو چکا تھا، وہ مزید اس کے بعد بگڑا انڈسٹریل ریولوشن کے بعد. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے بڑا ایفیکٹ تھا اس کا انڈسٹریل ریولوشن کا، جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، ایک بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لٹریچر، جو چیز سب سے زیادہ میں فیل کرتی ہوں کہ اس کا جو سب سے گہرا افیکٹ تھا، وہ ڈفرینٹ فلاسفیکل آئیڈیاز کی کریشن تھی. ڈفرینٹ فلاسفیکل آئیڈیاز جو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ایک اسٹرینتھ لے کر سامنے آئے، جس میں ہمیں مارکسزم کی تھیوری دیکھنے کو ملتی ہے، کمیونزم کی تھیوری دیکھنے کو ملتی ہے، کیپٹلزم، جس میں اس کے بعد فیوڈل سسٹم، ڈفرینٹ سائنٹیفک تھیوریز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہ ڈفرینٹ لٹریری موومنٹس تھیں، یہ باقاعدہ لٹریری موومنٹس تھیں، اور ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایک لٹریچر کی دنیا میں بھی اور ایک ظاہری دنیا میں بھی. اس کے بعد ڈفرینٹ اس طرح کے افیکٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، جس میں اسٹینڈرڈ آف لیونگ آبویسلی کہیں پہ وہ انکریز ہوا، کہیں پہ اس کے اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ انکریز ہوئے، کہیں پر ڈکریز ہوئے، کہیں پر ان کا جو ریٹ ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگز تھے وہ کہیں پر بہت زیادہ بیٹرمنٹ کی طرف گئے، اور کہیں پہ وہ ڈکلائن کی طرف گئے. کہیں پر کچھ کلاسز کے لیے وہ بہت ایک بہتر چیز ثابت ہوئی، اور کچھ کلاسز کے لیے آبویسلی وہ بہت ایک ورسٹ چیز ثابت ہوئی. جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز دا بیسٹ آف ٹائمز، اٹ واز دا ورسٹ آف ٹائمز. تو اس طرح ہمیں اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں ڈفرینٹ ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے کلاتھنگ ہو گئی، یا پھر کنزیومرز گروتھ ہو گئی، اس طرح میٹیریل ایڈوانسمنٹ ہو گئی. ڈفرینٹ چیزیں ہمیں اس میں اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں دیکھنے کو ملتی ہیں. اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح اربنائزیشن جو ہے وہ ایک پیک پہ گئی، اور اس طرح لوگ جو ہے وہ جو بالکل غریب طبقہ تھا ان کو فورس کیا گیا کہ وہ موو کریں اسلمس کی طرف. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس کے فیکٹس میں دیکھنے کو ملتی ہیں. دا ویسٹرن ورلڈ ہیو وون اوور دا ادر کنٹریز ایز ویل. تو یہ ساری چیزیں ہمیں جب دیکھنے کو ملتی ہیں، تو یہ ایک انڈسٹریل ریولوشن کی اس طرح سے ہمارے مائنڈ میں کانسیپٹ بناتی ہیں کہ ایک بہت بڑا چینج لے کر آئی. اگر ویسٹ کو ہم دیکھیں تو اس نے بہت پہلے سے زیادہ اسٹرینتھ دی، پہلے سے زیادہ پار دی، اور اس کو پہلے سے زیادہ ایک ایسی امپائر کے طور پہ دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا کہ جو انبیٹیبل ہے، جو ایک کنکرڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک امپائر ہے، جس کو اگر ہم بات کریں کس طرح ڈفرینٹ ہسٹورینس نے یا کرٹکس نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے، ایک کرٹیکل پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے اس کے بارے میں. تو کچھ ہسٹورینس اور ڈفرینٹ اگر میں کرٹکس کے میں پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے لے کر آؤں تو ان کے مطابق اس نے ایک واضح جو ہے مینٹل النیس جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد. ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ایشوز دیکھنے کو ملتے ہیں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد. اس کے بعد ایکولوجیکل کلیپس دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد. اور اس سے پہلے انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے اکارڈنگ ٹو کرٹکس کہ اتنا ویلیو نہیں کیا جاتا تھا پروفٹس کو یا میٹریلزم کو اوور لائف اینڈ
اوور ویل بینگ. لیکن اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملا کہ کس طرح میٹرلزم ہمارے سامنے آتی ہے, کیپٹلزم اور یہ ڈفرینٹ چیزیں سامنے آتی ہیں جنہوں نے بالکل کلاس سوسائٹی کانسیپٹ کو ختم کر دیا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس کے بعد دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کس طرح ایک مورل ویلیوز کو ڈکلائن آیا ایک سوسائٹی میں, لوگوں کے جیسے کہ پہلے خیال رکھا جاتا تھا, یا جیسے پہلے ایک کمپٹیشن نہیں تھا, یا اگر تھا تو بہت کم تھا. وہ انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد کتنا واضح سامنے آیا, کتنا ابھر کر سامنے آیا, وہ ساری چیزیں ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. اس کے بعد انسان کا جو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, ایک ٹرننگ انٹو وی کین سے دیٹ ورک مشینس. انسان جو ہے وہ بالکل روبوٹک زندگی گزارنے لگے, بالکل مشینز میں ٹرن ہو گئے کہ وہ اپنی بغیر کسی مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے, یا بغیر اپنی زندگی اپنی صحت کا خیال رکھے وہ جو ایک مشینوں میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں, اس چیز کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ. اس کے بعد مسٹریٹنگ ویمن اینڈ چلڈرن, کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ کاٹیج انڈسٹریز تھی گھروں میں اور اس میں عورتیں کام کرتی تھیں. اس کے بعد اوبویسلی جب ایک انڈسٹریل ریولیوشن آتی ہے, انڈسٹریز کنسٹرکٹ کی جاتی ہیں, قائم ہوتی ہیں, بلڈ کی جاتی ہیں, تو اس کے بعد ایک جو ایکویلٹی تھی وہ کہیں پس منظر میں چلی جاتی ہے, جو ایک جینڈر بیسڈ ایکویلٹی تھی معاشرے میں. کیونکہ جب عورتوں سے ان کی یہ حق لیا جائے کہ وہ ایک گھر میں رہیں, ایک انڈسٹریل ویمن بن کے کام کریں عورتیں, تو وہ جب رائٹ ان سے لے لیا جاتا ہے اوبویسلی تو وہ بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں. تو یہاں پہ ان کی ایک مسٹریٹمنٹ پر کرٹیسزم کیا گیا. اس کے بعد جو سب سے بڑا کرٹیسزم تھا وہ اوبویسلی اس نے اپوز کیا رومانٹک موومنٹ کو, اس نے اپوز کیا, اس نے جو استھیٹک ایک ایلیمنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں اس کو اپوز کیا, اور لوگوں کی زندگیوں میں صرف مشینز کی اہمیت کو ڈکلیئر کیا. تو اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ کرٹیسزم دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں انڈسٹریل ریولیوشن کے بارے میں.